سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام یہ تھا: نماز کو لازم پکڑنا، نماز کو لازم پکڑنا اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا۔ حدیث نمبر 1034، مسند احمد۔ یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی کہ ابو ادریس خولانی کہا کرتے تھے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اللہ کی قسم میں اب سے لے کر قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے تمام فتنوں کے بارے میں باقی سب لوگوں کی نسبت زیادہ جانتا ہوں، اور انہیں بیان کرنے میں میرے لیے اس کے سوا اور کوئی معنی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی چیز راز کے طور پر مجھے بتائی تھی جو آپ نے میرے علاوہ کسی اور کو نہیں بتائی تھی، یعنی ایسی باتیں میں کبھی بیان نہیں کروں گا۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جہاں میں موجود تھا فتنوں کو شمار کر رہے تھے، ان میں سے 3 فتنے ایسے ہیں جو تقریباً کسی چیز کو باقی نہیں چھوڑیں گے، اور ان میں سے کچھ فتنے ایسے ہیں جو موسم گرما کی آندھیوں کی طرح ہیں، ان میں کچھ چھوٹے ہیں اور کچھ بڑے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے سوا وہ سب لوگ جو اس مجلس میں موجود تھے رخصت ہو گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7262۔ اور ابن اسحاق نے بیان کیا، انہوں نے وہب بن کیسان سے سنا، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع کے لیے مقام نخل سے روانہ ہوئے تھے۔ وہاں آپ کا قبیلہ غطفان کی ایک جماعت سے سامنا ہوا، لیکن کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور چونکہ مسلمانوں پر کفار کے اچانک حملے کا خطرہ تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز خوف پڑھائی۔ اور یزید نے سلمہ بن القوز رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذوالقرد میں شریک تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4127۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں میں قل جاء ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کی قرات فرمائی۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1256۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبیلہ عقل اور ارینا کے کچھ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کے بارے میں گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم مویشی والے ہیں، ہم لوگ اہل مدینہ کی طرح کاشتکار نہیں ہیں، مدینے کی آب و ہوا انہیں موافق نہیں آئی تھی، چنانچہ حضرت نے ان کے لیے چند اونٹوں اور ایک چرواہے کا حکم دیا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ان کے اونٹوں کے ساتھ باہر چلے جائیں اور ان کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ وہ لوگ چلے گئے، لیکن حرہ کے نزدیک پہنچ کر وہ اسلام سے مرتد ہو گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر ڈالا اور اونٹوں کو لے کر بھاگ پڑے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ نے ان کی تلاش میں آدمی دوڑائے، پھر آپ نے ان کے متعلق حکم دیا اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی گئی، ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور حرہ کے کنارے انہیں چھوڑ دیا گیا، وہ اسی حالت میں مر گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5727۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے پسندیدہ لباس قمیص تھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1763۔ یہ حدیث صحیح ہے۔